سمبایوسس کی سیکنڈ ایک جو لانگ ٹرم ایسوسیشن ہے دو ڈفرینٹ اسپیشیز کے درمیان، اس میں ایک طرح کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کمینسلزم. جیسا کہ یہ یہاں پہ انڈیکیٹ ہو رہی ہے سلائڈ، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں ایک پازیٹیو اور اس کے بعد جو ہے وہ زیرو کا نشان ہے. پازیٹیو مینز یہ ایک جو ہے اسپیشی، اس کی جو بیہیویئر ہے یا اس کو جو چیز حاصل ہو رہی ہے اس ریلیشن شپ سے، اس انٹریکشن سے وہ ظاہر کریے. پازیٹیو مینس کہ وہ اسپیشی جو ہے، کوئی ایک اسپیشی جو ہے وہ بینیفٹ میں ہے. زیرو مینس کہ جو دوسری اسپیشی ہے جس کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ایسوسیشن ہے، وہ جو ہے اس کو نہ تو کوئی نقصان ہو رہا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے. تو ایک اسپیشی جو ہے وہ بینیفیشل ہے اس انٹریکشن کے اندر، اور دوسری اسپیشی جو ہے اس کو نہ کوئی ہارمفل افیکٹ ہے اس کے لیے، نہ ہی اس کو کوئی جو ہے وہ بینیفٹ جو ہے وہ پہنچ رہا ہے. لیکن نقصان جو ہے اس میں دونوں اسپیشیز میں سے کسی کو جو ہے وہ نہیں ہو رہا. اس کی اگزامپل جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر. ایک شارک جو ہے، اس کے اوپر جو ہے ایک سکر فش، جسے کہ ہم جو ہے وہ یہ جو سکر فش ہے جس کا نام ہے ریمورا، یہ سکر فش اپنی جو ماؤتھ ہے اس کے اوپر جو سکنگ ڈیوائس ہے اس سے اس شارک کے جو ہے اوپر والے حصے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتی ہے. اب جو ہے یہ جہاں جہاں شارک جائے گی، جہاں جہاں وہ سویم کرے گی، یہ سکر فش جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سویم کرے گی. اس طرح کیا ہوا کہ جو ہے وہ سکر فش جو اپنے پریڈیٹرز ہیں ان سے محفوظ ہو گئی. پھر جو ہے سکر فش کسی دوسری ذرا دور انوائرمنٹ میں چلی گئی تو اس کو جو ہے وہ کوئی فوڈ سورس جو ہے آلٹرنیٹ وہ نظر آ سکتا ہے. اس کے علاوہ اس سکر فش کو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شارک جو بھی جو ہے وہ دوسری مچھلی کو پکڑتی ہے، اس کو کچھ کھاتی ہے، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ اس کا پیچھے کی طرف یا جو ہے وہ باہر نکال دیتی ہے، جو اس کے لیے ایز اے ویسٹ ہوتا ہے. اب وہ جو ویسٹ جو ہے شارک کے لیے ہے، وہی ویسٹ فوڈ جو ہے وہ سکر فش جو ہے وہ استعمال کر لیتی ہے. اس طرح اس کی فوڈ کی ریکوائرمنٹ بھی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے. اب اس میں جو ہے سکر فش کو تو فائدہ ہے، یہ اسپیشی جو ہے وہ تو فائدے میں، لیکن شارک کا جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں ہے، نہ ہی اس کا جو ہے وہ کوئی فائدہ ہے، سوائے یہ کہ جو ہے جب شارک ادھر ادھر جائے گی تو سکر فش اس کے ساتھ ادھر ادھر چلی جائے گی، اپنے پریڈیٹر سے دور ہو گئی، اس کو نیو انوائرمنٹ جو ہے وہ مل گئی، پروٹیکشن بھی مل گئی اور فری رائڈ بھی جو ہے وہ اس نے انجوائے کر لی. دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے بڑا سارا مگرمچھ منہ کھول کر بیٹھا ہوا ہے، اور مگرمچھ منہ کھول لے اور اس کے اندر وہ کوئی شکار آ پھنسے تو یہ تو بڑی اس کے لیے خوش آئین بات ہے کہ وہ اس کو کھا لے. لیکن یہاں پر اگر ہم غور سے دیکھیں تو وہ پرندہ جو ہے وہ اس کے دانتوں کے اندر بلا خوف و خطر بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہے وہ مگرمچھ کی مجال نہیں ہے کہ وہ منہ بند کر لے. اس میں کیا چیز ہمیں نظر آئی؟ کمینسلزم. کیا ہے وہ جو مگرمچھ جو میل کھاتا ہے، جو اس کا فوڈ ہے وہ فلیش ہے، وہ گوشت ہے دوسرے جانوروں کا جس کو وہ چیٹ پھاڑ کے کھاتا ہے. تو بہت سارے جو گوشت کے ریشے ہیں وہ اس کے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں. مگرمچھ کے پاس نہ تو کوئی برش ہے نہ کوئی اور چیز جس سے اس کو ریموو کر سکے، لہٰذا جو وہاں پہ پائے جانے والے چھوٹے جو پرندے ہیں جن کا کہ فوڈ جو ہے وہ فلیش ہے، جو کہ کارنیور ان نیچر ہیں وہ پرندے، تو وہ جو ہے وہ اس کھلے ہوئے منہ کے اندر آ کے بیٹھتے ہیں. اب یہ اس ایک اڈاپٹیشن ہے، ایک لانگ ایسوسیشن ہے جس میں اس مگرمچھ کو پتا ہے کہ جب میں نے میل جو ہے وہ لے لیا تو اس کے بعد اگر وہ پھنس گیا ہے کہیں پہ دانتوں میں، تو اگر میں منہ کھول کے ایسے بیٹھوں گا تو دوسرے جو پرندے ہیں وہ آ کے اس میں سے آرام سے وہ میل جو ہے، وہ جو فلیش ہے، وہ جو گوشت کے ٹکڑے ہیں، اس کے جو ریشے ہیں اس کو نکال لیں گے. اس میں جو ہے وہ جو پرندے ہیں ان کی فوڈ کی ضرورت پوری ہو گئی. اس کا مطلب ہے اس اسپیشی کو جو ہے وہ فائدہ ہو گیا، لیکن جو ہے وہ مگرمچھ کو کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا کیونکہ اس کی باڈی ویسے ہی بڑی ہے. وہ نقصان تو اس چھوٹے سے پرندے کا ہونا تھا، لیکن یہاں پر وہ بھی جو ہے وہ نہیں ہوا. تو اس میں ایک اسپیشی جو ہے اس کو جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے، اور دوسری اسپیشی جو ہے وہ انہارمڈ ہے، اس کو نہ نقصان ہے نہ کوئی جو ہے وہ فائدہ ہے. یہ ایک اور اگزامپل ہے کمینسلزم کی. اس کے اندر جو ہے وہ بہت غور سے دیکھا جائے تو ایک جو ہے وہ کاؤ وہ گراس جو ہے وہ اپنی ایٹنگ کر رہی ہے، اس کو جو ہے وہ کاٹ کے کھا رہی ہے، اس کے ساتھ ایک پرندہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے. بیسیکلی یہ جو کاؤ یہاں پہ گریزنگ کر رہی ہے اس گراس کے اوپر، در حقیقت اس گراس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سارے انسیکٹس پائے جاتے ہیں. اب جس وقت گائے بھینسیں ان گراسوں کو کھاتی ہیں، گریز کرتی ہیں، تو ساتھ ہی جو ہے وہ سر ہلاتی ہیں، منہ جو ہے گراس کے قریب لے کے جاتی ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ گراس جو ہے وہ اس کے جو لیوز ہیں وہ ہلتے ہیں.
تو وہ جو چھوٹے چھوٹے انسیکٹس ہوتے ہیں وہ وہاں سے اڑ جاتے ہیں. تو یہ جو کیٹل ایگریٹس، یہ جو پرندہ ہے دیٹ از کیٹل ایگریٹ، یہ جو ہے وہ اس انسیکٹس کو جو ہے وہ پکڑ کے کھاتا ہے جو وہ وہاں سے اڑتے ہیں. اس طرح جو ہے اس پرندے کو جو ہے وہ فائدہ پہنچ رہا ہے، کیونکہ وہ جو انسیکٹس ہیں وہ اس کی جو ہے وہ فوڈ ہے، جو کہ ان گھاس کے ہلانے کی وجہ سے جو ہے وہ اڑتے ہیں تو وہ ان کو کیچ کر سکتی ہے. لیکن اس جو ہے گائے کو، اس کیٹل کو جو ہے وہ اس ریلیشن شپ سے یا اس جو ہے وہ چیز سے کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے. اگین یہ ایک لانگ ٹرم ایسوسیشن ہے کہ جہاں یہ گریزنگ ہوگی، جہاں یہ کیٹلس پائی جائیں گی، وہاں پہ یہ جو ہیں کیٹل ایگریٹس جو ہیں وہ پائے جائیں گے، تاکہ وہ ان کے اوپر فیڈ کر سکیں، ان انسیکٹس کے اوپر فیڈ کر سکیں جو کہ گراسز کے اوپر پائے جاتے ہیں، جنہیں ڈھونڈنا ادروائز ان کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ ان کی جو بیک ہے وہ موٹی ہے، وہ ان کو اس طرح سے پک نہیں کر سکتی ہے، وہ جہاں پر نیچے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا لانگ ٹرم ایسوسیشن کی وجہ سے جو ہے یہ ایک خوبصورت ساری اگزامپل جس میں ایک اسپیشی جو ہے وہ دوسری اسپیشی کو بینیفٹ پہنچا رہی ہے، لیکن خود اس کو کوئی نقصان جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے.